اور آخری مسئلہ ہے جو لوگ عموماً پوچھتے ہیں، جن لوگوں کا فلیٹوں کا اور بلڈنگ وغیرہ اور مکانات کو تعمیرات کر کے بیچنے کا کام ہے، وہ لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں اکثر کہ، اور جن لوگوں نے فلیٹ خریدے ہوتے ہیں، مکان خریدے ہوتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم نے کچھ پیسے ادا کر دیے ہیں، کچھ باقی ہیں، تو اس پیسوں پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، یا جو مکان خریدا ہے یا فلیٹ خریدا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بلڈر اور ایک ہی خریدار۔ تو پہلے ہم خریدار جو ہے اس کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ خریدار نے ایک فلیٹ خریدا، تو فلیٹ اور مکان میں فرق ہوتا ہے۔ فلیٹ کو مینوفیکچرنگ کہتے ہیں، استثناء کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جب خریدار نے قسطیں ادا کی، مثلاً وہ 50 لاکھ کا فلیٹ ہے، اس نے قسطیں بھر دی 10 لاکھ روپے، تو 10 لاکھ روپے جیسے ہی خریدار نے، مثلا میں نے فلیٹ خریدا ہے 50 لاکھ کا، 10 لاکھ روپے میں نے ادا کر دیے، تو میں نے جو 10 لاکھ روپے ادا کر دیے وہ میری ملکیت سے نکل کر اس بلڈر کی ملکیت میں چلے گئے، تو ان 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ وہ میرے ہاتھ میں کہاں ہے، وہ نکل گئے، میں نے دے دیا اگلے بندے کو، تو اس کی زکوٰۃ میں نہیں دوں گا۔ اور جہاں تک وہ جو فلیٹ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک قبضے میں نہیں آیا اس وقت تک اس کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے، جب تک وہ فلیٹ قبضے میں نہیں آیا ہے، اس لیے کہ وہ فلیٹ ہے، وہ مکان نہیں ہے، فلیٹ کا حکم الگ ہوتا ہے۔ جب تک قبضے میں پوزیشن نہیں ملی اس کی، اس وقت تک اس کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے۔ جب اس کی پوزیشن مل جائے گی، قبضہ مل جائے گا، مجھے قبضہ مل گیا، اب اس کے بعد میری نیت دیکھی جائے گی کہ میری نیت کیا ہے۔ اگر تو میری نیت یہ ہے کہ میں اس کو کسی کو بیچوں گا اور میں خود بھی مکان کی فروخت کا کام کرتا ہوں، تو اگر میں نے اس نیت سے خریدا ہے کہ میں خرید کے آگے بیچ دوں گا، تو پھر یہ میرے لیے مال تجارت ہو گیا، مال تجارت ہو گیا۔ اور اگر اس کی قیمت بڑھ کے 60 لاکھ ہو گئی تو اب 60 لاکھ کی زکوٰۃ دوں گا، اس لیے کہ مال تجارت ہے، یہ فلیٹ بیچنے کا ہے۔ لیکن اگر میری نیت ہے کہ میں خود رہائش کروں گا یا اس کو کرایہ پہ چڑھا دوں گا، یا کوئی نیت نہیں ہے، کوئی سرے سے نیت ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس فلیٹ کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ مال تجارت نہیں بنا۔ اچھا، اور دوسری صورت ہے کسی خریدار کی وہ قسطیں جو اس نے ابھی تک ادا نہیں کی، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی بھی وہی 2 صورتیں ہیں کہ یا تو اس کو پوزیشن ملی ہے یا پوزیشن نہیں ملی۔ اگر پوزیشن مل گئی ہے، قبضہ مل گیا ہے، قبضہ نہیں ملا ہے، تو اس صورت میں یہ ابھی گویا کہ وہ جو بلڈر ہے اس سے اس نے ایک معاہدہ کیا ہے کرایہ داری کو، اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، جس کو ٹھیکہ داری کا معاہدہ کیا ہے کہ میں آپ کو پیسے دیتا رہوں گا، آپ اس کو بنا کے مجھے دینا ہے۔ تو جیسے جیسے وہ بناتا جائے گا تو ویسے اس کی اجرت واجب ہوتی جائے گی، جتنی قسطیں واجب ہو جائیں گی اس پر اتنا مجھ پہ قرض ہو جائے گا، اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اور بقیہ کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جو بلڈر کے حوالے سے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ بلڈر کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ تجارت کرتا ہے، تو اس کے پاس جو پیسے لوگوں کے آ گئے، جو پیسہ وصول کر لیا، اس کی بھی وہ زکوٰۃ دے گا، اور جو فلیٹ وہ بنا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ جو سریا وغیرہ سیمنٹ پڑا ہوا ہے، تو اس کی بھی وہ زکوٰۃ دے گا، اس لیے کہ سارا بیچنے کے لیے، اس لیے سب کی زکوٰۃ دے گا۔ اور جہاں تک وہ قسطیں ہیں جو ابھی تک اس بلڈر نے وصول نہیں کی، تو ان کی زکوٰۃ دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس 2 صورتیں، یا تو اس نے قبضہ دیا ہوگا یا قبضہ نہیں دیا ہوگا۔ اگر تو اس نے قبضہ ابھی تک نہیں دیا ہے، تو جتنی قسطیں اس نے وصول کرنی ہے لوگوں سے، وہ اس کا دین ضعیف ہے، مطلب اس نے لوگوں سے اپنی اجرتیں وصول کرنی ہے، تو جب وہ اجرت ہاتھ میں آئے گی اس وقت زکوٰۃ آئے گی، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں آئے گی، بلکہ اب سے زکوٰۃ آئے گی جب ہاتھ میں آئی، اس سے پہلے کی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر دوسری صورت ہوگی کہ اس نے قبضہ دے دیا ہے، اس نے خریدار کو قبضہ دے دیا ہے، مثال کے طور پر مجھے بلڈر نے قبضہ دے دیا، حالانکہ میں نے قسطیں ادا نہیں کی تھی، تو جب اس نے مجھے قبضہ دے دیا تو اب وہ جتنی بقیہ قسطیں ہیں وہ اب اجرت نہیں رہی، بلکہ وہ دین بن گئی، قرضہ بن گئی،
اور وہ قرضہ بھی ایسا ہے کہ جو اس بلڈر نے وصول کرنا ہے مجھ سے، اس لیے سارے قرضے کی وہ زکوٰۃ دے۔ بہرحال یہ کچھ مسائل تھے، اس میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ممکن ہے کہ آپ کو اوپر سے گزر گئے ہوں، لیکن یہ کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے مسائل بہت اہم ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ ان مسائل کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جو کچھ یا اللہ یہاں پہ ابھی مسائل بیان کیے گئے، اللہ ان سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ اس کو معاف فرما، اس کو معاف فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ کرونا وائرس سے اللہ تمام دنیا کو یا اللہ نجات نصیب فرما، تمام دنیا کو اللہ کرونا وائرس سے نجات نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔